السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور ہیکل سلیمانی کسے کہتے ہیں؟ چلو جانتے ہیں۔ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ صندوق نسل در نسل چلتا رہا۔ پھر چلتے چلتے یہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ پھر وہاں سے یہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں تک پہنچا اور وہاں سے یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ یہ صندوق اتنا خاص تھا کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ جنگ لڑتے تھے یا پھر جنگ پر جاتے تھے تو اس کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور اس کو اپنے سامنے رکھ لیا کرتے تھے، تو اس صندوق کی برکت سے وہ جنگ کو آسانی سے فتح کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ صندوق اس لیے خاص ہے کیونکہ اس صندوق کے اندر پیغمبروں کے متبرکات رکھے ہوئے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تختیاں، توریت اور بہت ساری پیغمبروں کی خاص چیزیں اور پیغمبروں کے کھانے پینے کے برتن۔ اللہ پاک نے اس صندوق کے اندر بہت ساری برکتیں رکھی تھی۔ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے یہ صندوق بہت خاص ہے اور اسی کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت سورہ بقرہ میں اس تابوت سکینہ کا ذکر موجود ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے امانکہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ پھر قوم امانکہ کا جو بادشاہ تھا جالود، اس جالود بادشاہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور وہاں کی بستیاں برباد کر دی اور بہت سارے بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر وہ اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اس بادشاہ نے بہت سارے شہر برباد کر دیے اور جب وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو قیدی بنا کر لے جا رہا تھا تو اس صندوق کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ جب یہ جالود بادشاہ اس صندوق کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تو طرح طرح کی پریشانی اس کے اوپر آنے لگی اور وہ پریشانی میں گھرا رہا اور جب تک یہ صندوق اس کے پاس رہا کی پریشانی ہی دیکھتا رہا۔ پھر یہ جالود اور اس کے ساتھی سمجھ گئے کہ جب سے یہ صندوق ہمارے ساتھ آیا ہے اور تب سے ہی ہمارے اوپر طرح طرح کی پریشانی آ رہی ہیں، تو پھر اس بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس صندوق کو وہاں سے بھیج دیا جائے اور پھر بیلوں کے اوپر اس صندوق کو لاد کر تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کی بستیوں میں بھیج دیا گیا۔ ادھر جب بنی اسرائیل نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ جالود کو اپنا بادشاہ بنا لو، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ نافرمان تھے تو انہوں نے جالود کو اپنا بادشاہ نہیں مانا۔ پھر اللہ پاک کا حکم آیا کہ یہ صندوق جس کے پاس آ کر رکے گا وہی تمہارا بادشاہ ہوگا۔ پھر یہ لوگ بولے ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے یہ صندوق طالوت کے پاس آ کر رکا۔ پھر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ اس ٹائم حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر نہیں بنے تھے، بلکہ داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں ہی شامل تھے۔ پھر طالوت نے بنی اسرائیل اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر جالود کا مقابلہ کیا اور جالود کا قتل کر دیا گیا۔ جب جالود کا خاتمہ ہوا تو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی اور اس طرح تابوت سکینہ حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے تابوت سکینہ کو آسمان پر اٹھا لیا اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر یہ دفن کر دیا گیا، لیکن یہ صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کا کیا ہوا، وہ کہاں گیا۔ اب ہیکل سلیمانی کے بارے میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی آخر کیا ہے۔ تو دوستو، ہیکل سلیمانی کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ بیت المقدس کو ہی یہودی لوگ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیغمبر بنا دیا، حکمت عطا فرمائی اور بادشاہت عطا فرمائی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کے لیے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی اور یہ مسجد کوئی اور نہیں بلکہ وہی بیت المقدس ہے۔ پہلے سے ہی یہ ایک مسجد تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی نئی تعمیر فرمائی۔ پھر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسجد کی اور زیادہ شاندار طریقے سے تعمیر فرمائی، یہاں تک کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے جناتوں سے بھی کام لیا گیا اور اسی مسجد کو یہودی لوگ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، جس کا اللہ پاک نے قرآن میں ذکر عطا فرمایا ہے۔ اسے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے سفر پر آسمانوں کی طرف گئے تھے۔ اس مسجد کی یعنی بیت المقدس کی پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر عطا فرمائی، پھر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نئی تعمیر عطا فرمائی اور اسی کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔
और यहीं ताबूत सकीना रखा हुआ था, जिसकी तरफ यहूदी लोग मुंह करके इबादत किया। और इसमें 3 हिस्से बने हुए थे। पहले हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे और दूसरे हिस्से में उलेमा इकराम की औलादे इबादत किया करती थी और तीसरे हिस्से में ताबूत सकीना रखा हुआ था और जिसमें किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी और इसी की तरफ यहूदी लोग मुंह करके इबादत किया करते थे। यही है ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी। यही है बैतुल मुक़द्दस, जिस पर यहूदी लोग आज भी अपना कब्ज़ा जमा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।